بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 45، فصل سوم، صفات سلبیہ. صفات سلبیہ میں سے آج تیسری صفت محل حوادث کے حوالے سے گفتگو ہے. خداوند عالم کا مرکب ہونے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اس طرح خداوند عالم کا جسم رکھنا اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ چیزیں خداوند عالم سے سلب ہیں، ان کی ذات کے لائق نہیں ہیں. تیسری صفت محل حوادث ہونا. آیا خداوند عالم مختلف قسم کے حوادثات کے لیے جگہ ہے، مکان ہے؟ آیا خداوند عالم پہ مختلف قسم کے عوارض طاری ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ آیا خداوند عالم پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا؟ جتنے بھی حوادثات ہیں، آیا خداوند عالم کی ذات پہ طاری ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. لہذا خداوند عالم کی ذات محل حوادث نہیں ہے. قال علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثالثۃ، تیسری صفت سلبی یہ ہے کہ انہ تعالی لیس محل للحوادث، خداوند عالم کی ذات حوادث کے لیے محل نہیں ہے، مکان نہیں ہے. مختلف قسم کے حوادث، حالات خداوند عالم کی ذات پہ طاری نہیں ہوتے. خداوند عالم جس طرح ایک انسان کے لیے پہلے بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا انسان پہ طاری ہوتے ہیں، یا انسان کا مریض ہو جانا، صحت مند ہو جانا، یہ جتنے بھی حوادثات ہیں، غصے میں آ جانا، محبت کرنا، یہ جتنے بھی حوادثات اور عوارض ہیں، یہ خداوند عالم کی ذات میں نہیں ہے. دلیل ان تمام کی کیا ہے؟ لامتناع انفعال غیرہ، کیونکہ خداوند عالم کسی غیر سے منفعل اور متاثر نہیں ہو سکتا. انفعال یعنی تاثر پکڑنا، منفعل ہونا. چونکہ خداوند عالم کی ذات غیر سے تاثیر حاصل نہیں فرماتا، لہذا ممتنع ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی حوادثات ہیں اس محل کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی لے آتے ہیں. یہ ایک دلیل ہوگی. دوسرا، امتناع نقص علیہ ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ باعث بنتی ہے کہ گویا خداوند عالم میں نقص موجود ہے. یہ تبدیلی جو پیش آ رہی ہے، بچے سے اس کا لڑکا بن جانا، پھر نوجوان، جوان، تو یہ کیا ہے؟ ساری نقص کی علامتیں ہیں. کامل نہیں تھا، اب کامل ہو رہا ہے. بیمار تھا، پھر صحت مند ہو گیا. کبھی محبت کی حالت میں ہے تو کبھی نفرت کی حالت میں ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا نقص ہیں. خداوند عالم ہر قسم کے نقص سے پاک و منزہ ہے. اقول، جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم ان صفات تعالی لها اعتباران، فرماتے خداوند عالم کی جو صفات ہیں یہ دو اعتبار سے ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ خداوند عالم کی صفات ایک دفعہ صفات ذاتی ہیں اور ایک دفعہ صاحب اضافہ ہیں، صفات فعل ہیں. تو یہاں پہ وہی چیز فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم کی جو صفات ہیں ان کی دو اعتبار ہیں. ایک دفعہ خود ان کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے ان صفات کی طرف، اور ایک دفعہ ان صفات کا جو مقتضی ہے، جو ان کے تعلقات ہیں کس کے ساتھ؟ مقدور کے ساتھ، اس حوالے سے صفات کو دیکھا جاتا ہے. احدہما، خود فرما رہے ہیں کہ بالنظر الی نفس القدرت الذاتیہ، ذات من حیث، ماضی یہاں پہ صفت سے مراد خود صفت ہے، صفت کو من حیث خود صفت دیکھا جاتا ہے. مثلا قدرت کو قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، علم کو علم ذاتی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، مدرک کو من حیث ادراک ذاتی دیکھا جاتا ہے، الی غیر ذالک من الصفات. یہ ایک اعتبار ہے کہ صفات کو ان کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. وثانیہما بالنظر الی تعلق تلک الصفات بمقتضیاتها، دوسرا یہ کہ صفات کو دیکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ مقتضی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. مثال پیش کریں، کا تعلق القدرت بالمقدور، مقدور کے ساتھ خداوند عالم کی مثلا صفت قدرت، خداوند عالم نے ایک چیز کو پیدا فرمایا ہے، پس خداوند عالم اس چیز پہ قادر ہے. تو یہاں پہ قدرت کو دیکھا گیا اس مقدور کی نسبت کے ساتھ. والعلم بالمعلوم، اسی طرح
علم کو اس حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہے ایک چیز کے ساتھ، اس معلوم کے ساتھ. یہاں پہ علم کو ذات کے اعتبار سے نہیں دیکھا جا رہا، قدرت کو ذات کے اعتبار سے نہیں دیکھا جا رہا، قدرت کو مقدور کے اور علم کو معلوم کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں تو جتنی بھی صفات ہیں فَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا نِزَاعَ فِي كَوْنِ امور اعتباریہ، اس حساب سے ان کا امور اعتباری ہونا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس اعتبار سے تمام کہتے ہیں کہ صفت کو ایک دفعہ اس اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے اور دوسری مرتبہ اس اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو دیکھا جا رہا ہے اور یہ دوسرا جو اعتبار ہے اس حساب سے کیا ہے، یہ صفت ایک اضافی ہے اور متغیر ہے بحسب تغیر المتعلقات و تغیرها، متعلقات کی تبدیلی کے ساتھ ان کے اندر بھی تبدیلی آنی ہے. معلوم کے حساب سے عالم میں تبدیلی آنی ہے. ایک دفعہ ایک انسان کو علم ہوتا ہے گرمی کا، اس کی اور سچویشن ہوتی ہے، سردی کا اور سچویشن ہوتی ہے، جی کوئی خوشی محسوس کرتا ہے اس کی اور سچویشن ہوتی ہے. اور یہ جو مثالیں میں پیش کر رہا ہوں یہ علم حصولی اور علم حضوری دونوں کی مثالیں ہیں. تو خلاصہ معلوم کے حساب سے عالم میں یقیناً تبدیلی واقع ہوتی ہے. کیوں؟ یہاں پہ ہم نے اس صفت کو معلوم کے اضافے کے اعتبار سے دیکھا ہے، لہذا اس میں تبدیلی آنی ہے اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ خداوند عالم یہاں صفات اس طریقے سے نہیں ہے. واما بالاعتبار الاول، لیکن اگر صفات کو ان کی ذاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے گفتگو ہے. فزعمت الکرامیہ انہا حادثۃ متجددۃ بحسب تجدد المتعلقات، کرامیہ کا ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صفات حادث ہیں، متجدد ہیں، یعنی ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، متغیر ہیں بحسب تجدد المتعلقات، متعلقات کی تبدیلی کے ساتھ، متعلقات کی تبدیلی کے ساتھ صفات کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں انه لم يكن قادرا في الازل ثم صار قادرا، خداوند عالم کی ذات ابتدا اور ازل میں قادر نہیں تھی لیکن کیا ہوا اس کے بعد پھر قادر ہوئی. جب ان کی قدرت ہمارے لیے منکشف ہوئی تو گویا وہ کیا ہے، قادر ہو گئے. خداوند عالم نے نہ زمین بنائی نہ آسمان، کوئی بھی چیز نہیں بنائی تو خداوند عالم قادر نہیں تھا، لیکن جیسے ان مقدورات کو انجام دیا تو قادر ہو گیا. ولم یکن عالما ثم صار عالما، خداوند عالم پہلے عالم نہیں تھا پھر عالم بن گیا. ولم یکن عالما ثم صار عالما، جی والحق خلافہ، لیکن جناب شارح فرماتے ہیں کہ حق ان کے قول کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے جس طرح کرامیہ کا گمان ہے. کیوں؟ فإن المتجدد فيما ذکروه هو التعلق الاعتباری، فرماتے ہیں جہاں پہ جو چیز متجدد ہو رہی ہے وہ ایک تعلق ہے، تعلق اعتباری ہے، نہ کہ ذاتی اعتبار سے صفت میں کوئی چینج واقع نہیں ہو رہی. فإن أنا ذلك فمسلم، اگر ان کی یہی مراد ہے کہ یہ تعلق اعتباری میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، پیش آ رہی ہے، تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے، ہمیں قبول کرتے ہیں. وإلا اگر ان کی مراد تعلق اعتباری نہیں بلکہ تعلق حقیقی ہے فباطل، تو یہ بات ان کی باطل ہے. لے جہتین، دو جہت سے. پہلی جہت یہ ہے کہ اگر یہ صفات خداوند عالم کی صفات حادثہ ہوتی، متجددہ ہوتی، تو اس سے یہ لازم آتا کہ خداوند عالم کی ذات ان سے تأثر حاصل کرے، ان سے تغیر حاصل کرے، اور یہ لازمہ خداوند عالم کے ہاں محال ہے کیونکہ وہ تو واجب الوجود ہے، آگے اس کی گفتگو آ رہی ہے. بنابراین جب لازم باطل ہے تو فالملزوم مثلہ انہ لو کان صفات حادثۃ، اگر خداوند عالم کی صفات حادث ہوتی، متجدد ہوتی، تو لازم انفعالہ و تغیرہ، تو خداوند عالم کی ذات کا انفعال منفعل ہونا اور اس کا متغیر ہونا لازم ہے. تو لازم باطل، لازم باطل ہے، فالملزوم مثلہ باطل، ملزوم بھی باطل ہے. بیان اللزوم، اس لزوم کا بیان من وجہ ہیں دو وجہ. الاول ان صفاتہ ذاتیہ، کیوں؟ خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہم نے ذکر کی صفات ذاتی ہیں. فتجددها مستلزم لتغیر الذات و انفعالها، اگر ذاتی صفات میں ہم تجدد کے قائل ہو جائیں، تغیر کے قائل ہو جائیں، تو یہ تو ذات میں تبدیلی پیش آ رہی ہے، ذات منفعل اور متاثر ہو رہی ہے.
فتجددها مستلزم لتغیر الذات و انفعالها، ضمیر کا مرجع ذات و انفعال ذات. الثانی، اور یہ محال ہے، لذا ایسا نہیں ہو سکتا، ذات میں تبدیلی باقی نہیں ہو سکتی خدا بندے میں. دوسری وجہ کیا ہے؟ ان حدوث الصفہ یستلزم حدوث قابلیت ہی فی المحل لها، صفت کا حادث ہونا یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ جو قابل ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہو. ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے قابل. فاعل انجام دینے والا، قابل جو اس تاثیر کو حاصل کرنے والا ہے. صفت کا حادث ہونا یہ مستلزم ہے حدوث قابلیت ہی فی المحل لها، یہ مستلزم اس بات کو کہ جس محل کے اندر یہ صفت پیدا ہو رہی ہے وہ بھی حادث ہو. وہو مستلزم لانفعال المحل وتغیر المحل، اور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ محل میں تبدیلی پیش آ رہی ہے، اس قابل کی تبدیلی سے اس محل کے اندر تبدیلی اور تغیر آ رہا ہے. لیکن تغیر ماہیت تعالی و انفعالہ لیکن تغیر ماہیت ہی تعالی و انفعالها محال، اور خداوند عالم کی ماہیت سے مراد ذات ہے، ماہیت انیتہ، خداوند عالم کی ماہیت نہیں ہے جس طرح بعض فلسفے میں ایک وجود ہے اور ایک ماہیت ہے. مثلا الانسان موجود، تو کہتے ہیں وجود ایک ہے اور انسان اور ماہیت ہے. ماہیت کسی چیز کی ماہیت سے کیا مراد ہے کہ ما ذکر فی جواب ماہو، جو ماہو کے جواب میں ہے حقیقت. تو خداوند عالم کی حقیقت اس کا وجود ہی ہے، اس کی کوئی علیحدہ ماہیت نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ماہیت یعنی وجود ہو. لہذا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ خداوند عالم کی ذات میں تبدیلی آ جائے، اور خداوند عالم کی ذات منفعل اور یہ محال ہے. لذا فلا یکون صفات حادثۃ، خداوند عالم کی صفات حادث نہیں، وہ المطلوب اور یہ مطلوب ہے. الثانی، دوسری دلیل، ان صفاتہ تعالی صفات کمال، خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہیں یہ تمام صفات کمال ہیں. کیوں صفات کمال ہیں؟ استحالۃ النقص علیہ، خداوند عالم کے لیے نقص محال ہے. لذا فلو کان حادثۃ متجددۃ لازم خلوہ من الکمال، اگر یہ صفات حادث اور متجدد ہوتی تو لازم آتا کہ خداوند عالم کے کمال میں کوئی نقص موجود ہے، خلو موجود ہے. خلو خلوت سے کمی، والخلو من الکمال نقص، اور کسی کمال میں کمی کا واقع ہونا یہ نقص ہے. کہ تعالی اللہ تعالی عنہ، خداوند عالم اس سے برگزید ہے کہ خداوند عالم کے ہاں نقص پایا جائے. وصلی اللہ